بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین و ناظرین، رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں اپنے اختتام کی طرف تیزی سے بڑھ رہی ہیں اور یہ بابرکت مہینہ ختم ہونے کو ہے۔ اس بابرکت مہینے کا اختتام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بخشش و مغفرت کی نوید سناتا ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے اس مہینے میں روزے رکھے اور جنہوں نے اللہ کی عبادت میں اپنے وقت کو صرف کیا، جنہوں نے اس مالک کے حضور اپنی پیشانیاں سجدوں سے آباد کی، جنہوں نے اس مالک کی بارگاہ میں ندامت کے آنسو بہائے اور اپنی محبت کا خراج پیش کیا، اپنی بندگی اور نیازمندی پیش کی، ان کے لیے یہ مہینہ بابرکت مہینہ رہا اور انشاءاللہ اللہ کریم اپنی رحمتوں کے جھلوں میں انہیں جگہ عطا فرمائے گا۔ اور وہ لوگ جن سے کوئی کوتاہی ہو گئی، کمی رہ گئی اور وہ اس مہینے کو ویسے نہ گزار سکے، ان کے لیے ابھی بھی وقت ہے کہ وہ ان گزرتے ہوئے لمحات کو موقع غنیمت جانتے ہوئے اللہ کی بندگی میں گزاریں، اس کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرتے ہوئے گزاریں، اس سے اس کی بخشش و مغفرت طلب کرتے ہوئے گزاریں، اس سے اس کی وسیع رحمت کا حصہ مانگتے ہوئے گزاریں، اور وہ یقیناً عطا فرماتا ہے اور مانگنے والوں کو خالی نہیں لوٹاتا۔ اس مبارک مہینے کے اختتام پر ہم گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام اور اللہ کے کرم کی بھیک لینے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مبارک مہینے کے گزرنے پر اہل ایمان اور عمل صالح والوں کو خوشخبری عطا فرمائی ہے، اور چاند رات کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، یعنی وہ انعام کی رات ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک حدیث ہے کہ وہ شخص جو اپنی مزدوری پوری کرتا ہے اور جب مزدوری ختم ہو جاتی ہے تو پھر اس کو اس کی اجرت دی جاتی ہے، تو گویا پورا مہینہ رمضان کا روزے رکھے گئے، اللہ کی عبادت میں وقت نکالا گیا، اللہ کے حضور اپنی نیازمندیاں پیش کی گئیں، تو گویا بندوں نے اپنی بساط کے مطابق اپنی عبادات پیش کیں۔ اب وہ مالک جس نے پورے مہینے ہی جھولیاں بھر بھر کے عطا فرمایا، اب اختتام پر بھی وہ انشاءاللہ جھولیاں بھر کر ہی عطا فرمائے گا، لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم لینے کے لیے حاضر ہوں، ہم اپنی جھولیاں پھیلا کے بیٹھیں اور اس مالک سے اس کی خیرات کو مانگیں۔ چاند رات ہم عام طور پر ایسے کاموں میں صرف کر دیتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں۔ جیسے ہی عید الفطر کا چاند طلوع ہوتا ہے، شوال المکرم کے چاند کی نوید سنا دی جاتی ہے، ہم تمام پابندیوں سے اپنے آپ کو آزاد محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو رمضان المبارک کے اندر ہمارے اوپر پابندیاں تھیں، یا ہم نے جو اپنے اوپر پابندیاں لگائیں، یا اللہ کی طرف سے ہمیں جو کچھ کہا گیا، اب ہم بالکل آزاد ہو گئے، اب ہمیں کسی طرح کی کوئی پابندی یا کسی طرح کے کوئی احترام کا خیال نہیں رکھنا۔ نہ میرے بھائی، ایسا نہیں ہے، قطعاً بھی نہیں۔ جس نے پورا رمضان کا مہینہ اللہ کی بندگی میں گزارا، اب کیسے ممکن ہے کہ وہ یک دم اس ساری بندگی کو ایک طرف رکھ دے؟ کیا جس نے پورا مبارک مہینہ اللہ کی بارگاہ میں اس کی اطاعت کرتے ہوئے گزارا، کیا وہ یکدم چاند کے طلوع ہونے سے اس اطاعت کے خوبصورت لباس کو اتار دے گا؟ یہ تو مناسب نہیں ہے۔ یہ مہینہ گویا کہ ہماری مشق ہوئی ہے کہ اب ہم نے جو کچھ سیکھا ہے اللہ کی بندگی اور اطاعت کا،
جو جذبہ ہمارے اندر پیدا ہوا ہے اب ہم نے اس کو آگے لے کر چلنا ہے۔ ہمارے نفس کے اندر جو خصوصیت پیدا ہو گئی جھکنے کی، اس کی بات ماننے کی، اس کی اطاعت اور فرما برداری کی، اب اس کو آگے لے کر چلنا ہے۔ میری گزارش ہے کہ چاند رات کو کس طرح نہ گزاریے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو سمجھتے ہوئے کچھ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے کرتے ہوئے ضرور گزاریے۔ رات کا جتنا موقع میسر آ سکے اللہ کی عبادت کیجیے، اپنے دیگر معاملات بھی ترتیب دیں، لیکن قطعاً غیر شرعی معاملات بالکل نہیں۔ ہم بازاروں سے دور رہنے کی کوشش کریں، بہت مجبوری ہو تو جائیں، فوراً واپس آئیں، تاکہ ہمارے وہ تقویٰ کا جو برتن بھرا ہوا تھا اس میں سوراخ نہ ہو جائیں اور وہ کہیں ہم ضائع نہ کر بیٹھیں۔ اور وہ رات جو لیلۃ الجائزہ کہلاتی ہے، چاند رات، وہ کتنی ببرکت رات ہے اور اس کے کتنے فائدے ہیں، آئیے آپ کی خدمت میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پاک رکھتا ہوں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، من قام لیلۃ العیدین محتسبا لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب۔ ابن ماجہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے عیدین کی راتوں کو قیام کیا، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، رات کو اللہ کی بارگاہ میں قیام کیا، اپنی بندگی پیش کرتے ہوئے، اپنا احتساب کرتے ہوئے، ثواب کی نیت کرتے ہوئے، اللہ سے اس کے اجر کی امید رکھتے ہوئے، فرمایا جس دن دل مر جائیں گے اس شخص کا دل زندہ رہے گا اور وہ دل مرے گا نہیں۔ یعنی چاند رات کو اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرنے اور قیام کرنے کا اتنا بڑا اجر ہے کہ اللہ دل کو زندگی عطا فرمائے گا، اور دل کی زندگی ہی اصل زندگی ہے۔ دل مر جائیں تو پھر کون سی زندگی ہوتی ہے؟ اصل زندگی تو دل کی زندگی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ایک روایت فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احیا اللیالی الخمس وجبت لہ الجنہ، جس نے 5 راتیں اللہ کی بارگاہ میں عبادت کے اندر گزاریں، ان 5 راتوں کو زندہ کیا یعنی عبادت پیش کرتا رہا، اللہ کریم اس کے لیے جنت کو واجب فرما دیتے ہیں۔ واجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ لیلۃ الترویہ ولیلۃ عرفہ ولیلۃ النحر ولیلۃ الفطر ولیلۃ النصف من شعبان، تو اس میں ایک رات لیلۃ الفطر ہے، یعنی عید الفطر کی رات، یوم ترویہ کی رات ہے جو حج کے ایام آئیں گے اس میں، یا پھر اب یوم عرفہ کی جو رات ہے وہ بھی اس میں شامل ہے، اور 10 ذو الحج کی جو قربانی والی رات ہے وہ بھی اس میں شامل ہے، اور 15ویں شعبان المعظم کی رات بھی اس میں شامل ہے۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ انعامات ہیں۔ اور پھر اگلا عید الفطر کا دن ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ سے انعام لینے کا دن ہے، اس کو یوم الجائزہ کہا جاتا ہے، تو اس کو بھی ہم خوبصورت طریقے سے گزارنے کی کوشش کریں۔ آئیے ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ العزیز ہم عید رات، چاند رات کو ہم فضولیات سے گریز کریں گے، ہم جو پورے رمضان المبارک میں اللہ کی بندگی کے کوشش کرتے رہے، اس کی اطاعت اور فرما برداری کی کوشش کرتے رہے، وہی جذبے اور اسی لگن کو لے کر انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے، اور پورا سال انشاءاللہ ہم اسی کے مطابق چلتے رہیں گے۔ اور خاص طور پر یہ جو چاند رات ہے اس میں تو ہم قطعاً اپنے ثواب کو ضائع نہیں کریں گے، اور اللہ کی طرف سے جو انعام لینا ہے وہ ہم انعام لینے کے لیے حاضر رہیں گے، اپنی جھولیاں پھیلا کے اللہ سے انعام وصول کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کریم توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔